الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے مرشد کے دیوانوں، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ القول البدیعی کے حوالے سے ملفوظات اعلیٰ حضرت میں نقل ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، 1431 سن ہجری کی آج 26ویں شب ہے اور بے شمار عاشقان رسول کی دل کی دھڑکن امیر اہل سنت کی جشن ولادت کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے، ان کا سایہ دراز فرمائے اور ہمیں ان کی غلامی اور دعوت اسلامی پر استقامت عطا فرمائے۔ مرشد کامل تو مل گیا، اب بننا ہے مرید کامل، بننا ہے نا۔ جہاں کئی اعمال اور افعال میں کمی واقع ہوتی ہے، ہو رہی ہے، وہیں اس شعبے میں بھی، جس کو طریقت کہتے ہیں، راہ سلوک کہتے ہیں، مریدی کہتے ہیں، اس میں بھی بہت سی کمی واقع ہو رہی ہیں۔ لہذا آج کچھ اس طرح کا عرض کروں گا کہ مرید کو کیسا ہونا چاہیے۔ اس میں ابتداً ایک حکایت بیان کرتا ہوں، اسے ملفوظات اعلیٰ حضرت میں بھی نقل کیا گیا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، 3 درویش محبوب الہی حضرت نظام الحق رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کھانا مانگا۔ خادم کو کھانا لانے کا حکم فرمایا گیا۔ خادم نے جو کچھ اس وقت موجود تھا ان کے سامنے لا کر رکھا۔ ان میں سے ایک نے وہ کھانا اٹھا کر پھینک دیا اور کہا اچھا کھانا لاؤ۔ حضرت نے اس ناشائستہ حرکت کا کچھ خیال نہ فرمایا، بلکہ خادم کو اس سے اچھا کھانا لانے کا حکم فرما دیا۔ خادم پہلے سے اچھا کھانا لے آیا، انہوں نے دوبارہ پھینک دیا اور کہا کہ اس سے اچھا اور اس سے اچھا مانگا۔ حضرت نے اور اچھے کھانے کا حکم دیا، غرض انہوں نے اس بار بھی پھینک دیا اور اس سے بھی اچھا مانگا۔ اس پر حضرت نے اس درویش کو قریب بلایا اور کان میں ارشاد فرمایا کہ یہ کھانا اس مردار بیل سے تو اچھا تھا جو تم نے راستے میں کھایا۔ یہ سنتے ہی درویش کا رنگ تبدیل ہو گیا، کیونکہ راہ میں 3 دن فاقوں کے بعد ایک مرا ہوا بیل جس پر کیڑے پڑ گئے تھے، تینوں جان بچانے کے لیے اس کا گوشت کھا کر آئے تھے۔ درویش حضور کے قدموں میں گر پڑا۔ حضور نے اس کا سر اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور جو کچھ باطنی فیوزات عطا فرمانا تھے عطا فرما دیے۔ اس پر وہ درویش وجد میں جھومنے لگا اور کہنے لگا میرے مرشد کامل نے مجھے نعمت عطا فرمائی ہے۔ حاضرین جو یہ سب معاملہ دیکھ رہے تھے، اس سے نظام الحق رحمت اللہ نے جو نوازا، یہ بھی دیکھ رہے تھے، تو اسے کہنے لگے بے وقوف، یہ جو کچھ تجھے ملا وہ حضرت کا عطا کیا ہوا ہے، یہاں تک تو بالکل خالی آیا تھا۔ وہ کلندر کیف و سرور کی مستی میں بولا بے وقوف تم ہو،
اگر میرے پیر و مرشد نے مجھ پر نظر نہ کی ہوتی تو حضور مجھ پر نظر کرم کب فرماتے. یہ اسی نظر کا یعنی میرے پیر کی توجہ کا صدقہ ہے. اس پر حضرت نظام الحق رحمت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ سچ کہتا ہے. پھر فرمایا بھائیو مرید ہونا اس سے سیکھو. صلو علی الحبیب توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ابھی ہم نے سنا کہ ایک کلندر پر جس طرح کا فیض حضرت نے فرمایا، لیکن اس نے ایک ہی جواب دیا کہ یہ سب میرے پیر کی برکت ہے. یہ سب میرے، سب مل کر بولو نا، یہ سب میرے پیر کی برکت ہے. کیونکہ یہ بات طے ہے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ جہاں سے جو بھی برکت ملتی ہے نا وہ پیر کے ذریعے ملتی ہے. اگر پیر کی نظر نہ ہونا تو یہ برکتیں نہیں ملا کرتی. یہ بعض اوقات انسان آگے بڑھتا ہے نا اس راہ میں، راہ سلوک میں، اسے علم بھی ملتا ہے، عمل بھی ملتا ہے، عقل بھی ملتی ہے، عزت بھی ملتی ہے، منصب بھی ملتا ہے، شہرت بھی ملتی ہے، وجاہت بھی ملتی ہے، سب کچھ ملتا ہے. لیکن جب یہ چیزیں ملتی ہیں تو وہ ملتے 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 یہ بھول جاتا ہے کہ یہ جو کچھ ملا ہے ملا کہاں سے ہے. یہ ایک اتنا عجیب و غریب و عجیب وار ہے جس میں اچھا خاصا فرد مبتلا ہو جاتا ہے. اچھا خاصا فرد مبتلا ہو جاتا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں بہت ہی پیارا یہ مدنی پھول دیا ہے کہ وہ جو تمنا کرتے ہیں نا ہمیں یہ بھی نظر آئے، ہمیں یہ بھی منزل مل جائے، یہ بھی منزل مل جائے، یہ مل جائے. اعلیٰ فرماتے ہیں کہ وہی جو جہاں ہے نا وہی بہتر ہے. اس طرح پورا خلاصہ موجود ہے کہ جس پر فتح باب نہ ہونا وہ صحیح ہے. جس پر فتح باب ہو جاتا ہے نا کوئی چیز کھل جاتی ہے، کوئی چیز نظر آتی ہے، کچھ مل جاتا ہے تو وہ اس طرح چلتا ہے کہ یہ کچھ میرا کمال شروع ہو چکا ہے، میری برکت شروع ہو چکی ہے. جو کچھ ہو رہا ہے اس سے اپنی طرف نسبت کرتا ہے. یہ بھول جاتا ہے کہ تو ایک وقت کا نمازی نہیں تھا بلکہ مسجد میں نہیں آتا تھا. آج اسی مرد کلندر کی صحبت اور اس کے ساتھ اس کی طریقت رہے اور اس کے ہاتھ نے تجھے مسجد کا امام بنا دیا ہے. ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا. ابھی پچھلے دنوں کی ایک بات ہے، کہیں کسی علاقے کے اسلامی بھائی آئے تھے امیر سنت کے پاس. تو اس علاقے میں امیر سنت بہت برسوں پہلے گئے ہوں گے، بدنام ترین علاقہ، نیکی کی دعوت دینے کے لیے گئے ہوں گے. تو ایک نوجوان امیر سنت کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا. اس نے امیر سنت سے پتہ ہے کیا جملہ کہا؟ اس نے کہا، چوٹ بہت زبردست چوٹ تھی. اس نے کہا کہ مسجد باہر سے دیکھی تھی، آج زندگی میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ مسجد اندر سے کیسی ہوتی ہے. پہلی مرتبہ. اب ایسا شخص جو مسجد زندگی میں پہلی بار اس نے اندر سے دیکھی ہو، اب ایسے کو اگر کچھ مل جائے تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ میرا کمال ہے؟ اس کو آواز مل جائے، سوز مل جائے، گداز مل جائے، عزت مل جائے، کیسے کہہ سکتا ہے میرا کمال ہے؟ تو میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ پہلا سبق ہے کہ جو کچھ مرید کو ملتا ہے پیر کا صدقہ ملتا ہے، پیر کے ذریعے ملتا ہے. سچا عاشق ہے نا، جس سے محبت کرتا ہے وہاں شک نہیں ہوتا. یاد رکھو میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے یہ مدنی پھول یاد رکھیے، محبت میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. یہاں شک ہے وہاں محبت نہیں، جہاں محبت ہے وہاں شک نہیں ہوا کرتا. شک کس چیز میں؟ میرے امیر علیہ سنت نے اعلیٰ حضرت سے محبت کی ہے، ارے کہیں شک کی گنجائش ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے ہی نہیں. ایک دفعہ ہم اس طرح مدنی مذاکرے میں حاضر تھے، مدنی مذاکرہ ہو رہا تھا اور اعلیٰ حضرت کے مسلک اور اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر یقین، اعلیٰ حضرت کی جو تعلیمات ہیں اس پر یقین محکم کی گفتگو چل رہی تھی. امیر سنت کو مدنی پھول دے رہے تھے، اچانک بات مدنی مذاکرے میں جواب دے دیتے. میں یہاں بیٹھا ہوتا تھا، دین رات ہے یوں، ہاں دین رات ہے. اب میں بھی ہکا بکا رہ گیا کہ یہ کیا ہو گیا، دین رات ہے.
بالکل جواب میں نے بھی نہیں دیا، سوال ہی مطلب بالکل وقت بھی رات کا ہی تھا، اور امیر نے تو دن ہے رات، سڈنلی اچانک دن ہے رات. پھر خود ہی فرمانے لگے کہ ابھی دن ہے کہ رات، مجھے اس میں تو شک ہو سکتا ہے مگر اس میں شک نہیں ہو سکتا کہ میرے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات غلط ہیں. اس میں شک نہیں کر سکتا، میں سچ ہوں، میرے اعلیٰ حضرت سچے ہیں، میں جس کے پیچھے ہوں وہ سچا ہے. اگر چلنا ہے نا تو جس طرح میرا پیر اپنے پیر کے پیچھے چلا ہے نا، تم بھی اپنے پیر کے پیچھے ایسے ہی چلتے چلے جاؤ. کہ اب آپا نے فرمایا اعلیٰ حضرت پہ میری آنکھیں بند ہیں. اب ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اعلیٰ حضرت پہ آنکھیں بند کرنی کیسی ہیں، تو ہم آپا پر آنکھیں بند کرتے ہیں، انشاءاللہ یہ اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے لے کے چلے جائیں گے. تو محبت میں شک نہیں ہوا کرتا، یہ یاد رکھیے گا. اگر کہیں شک آ جائے نا تو بس سمجھ جائیے کہ میں نے ابھی محبت کی نہیں ہے، ابھی محبت کی منزل پہ پہنچ. محبت تو یقین کا نام ہے، محبت تو سچائی کا نام ہے، محبت تو اعتماد کا نام ہے. یہ تو سب کے لیے مدنی پھول ہے، سب کے لیے مدنی پھول ہے. گھر میں رہنے والوں کے لیے مدنی پھول ہے، ہر ایک کے لیے مدنی پھول. اگر محبت ہے، آپ کو یہ سب دعویٰ کرتے ہو کہ مجھے اس سے محبت ہے، پھر اس کی کبھی بھی کسی بات پر شک نہیں ہونا چاہیے. وسوسہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے محفوظ فرمائے. تو یہ سمجھیے کہ پہلا تھا کہ مرید کو کیسا ہونا چاہیے. اب آئیے دوسرا مدنی پھول، مرید کو کیسا ہونا چاہیے. اور یہ بھی اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مرید ہونا اسے کہتے ہیں کہ حضرت یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک مرید دریا میں ڈوب رہے تھے. حضرت خضر علیہ السلام ظاہر ہوئے اور فرمایا اپنا ہاتھ مجھے دے کہ تجھے نکال لوں. اس مرید نے عرض کی یہ ہاتھ تو حضرت یحییٰ منیری کے ہاتھ میں دے چکا ہوں، یہ ہاتھ میں اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ میں دے چکا ہوں، اب دوسرے کو نہ دوں گا. بھئی یہ کہنا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام غائب ہوئے، سیدنا یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ظاہر ہوئے اور اپنے کامل مرید کو دریا سے نکال لیا. کامل پیر مدد کرتا ہے، کامل پیر مدد کرتا ہے. تم کامل مرید بن کے دکھاؤ، پھر دیکھو پیر کی مدد کیسے آتی ہے. لوگ کامل پیر کی بات کرتے ہیں، ارے کامل پیر کی بات مت کرو، پہلے یہ دیکھو تم کامل مرید اور میں کامل مرید بنے یا نہیں بنے. یہی بحث ہے. پیر کامل پیر تو کامل مل گیا، اب ہمیں مرید کامل بننا ہے. اور جب ایک ہاتھ میں ہاتھ دے دیا نا تو دے دیا کہ اب میری نگاہوں میں جیسے میرے عطار ہیں، اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، جیسے میرے عطار ہیں ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے عطار ہیں. میرا پیر 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 میرا پیر، نام عالم نام حافظ نام ناظم نام قاری، مرشد نال ہوئی یاری ہو گیا یارو عطاری. نام عالم نام حافظ نام ناظم نام قاری، مرشد نال ہوئی یاری ہو گیا یارو عطاری. شالا راوے قائم رشتہ سگیا عطار دا، میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا
میرا پیر میرا پیر چور ڈاکو آندے نے نمازی بن جاندے نے عاشق لندن پیرس دے حاجی بن جاندے نے میٹھا مرشد ویکھو تک دیرائے سوار دا